أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. وقال اللہ تعالی فی مقام آخر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ. وقال اللہ تعالی فی مقام آخر وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. سیقول دوسرا پارہ سورۃ بقرہ اور آیات 186 سے لے کر کے یہ رکوع جس میں اللہ تعالی رمضان کی فرضیت، قرآن کے نزول اور دعا کے مانگنے کا انداز بتا رہی ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. بھاگتی دوڑتی زندگی میں پھر اللہ رب العزت نے ایک مقدس رمضان ہمارے نصیب میں لکھ دیا، لیکن اس مرتبہ کا رمضان باقی زندگی میں آئے ہوئے رمضانوں سے بہت الگ ہے. اس مرتبہ رمضان آیا تو اس کی خوشخبری سن کر دل بوجھل ہو گیا. دل چاہا خوب روئیں، خوب دل کی جو ایک مہینے سے دل جس کیفیت میں مبتلا ہے، جس اذیت میں مبتلا ہے، اس رمضان کے گلے مل کر خوب روئیں اور اپنے دل کی بھڑاس نکالیں. کہاں رمضان آتا تھا تو بچے جام شیری کی بوتلیں لے کر ہمسایوں کے گھر دوڑتے چلے جاتے تھے، مبارکیں دیتے تھے. ہمسائے ایک دوسرے سے گلے ملتے تھے، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے تھے. تراویح میں اجتماعات ہوتے تھے. سال کے بعد پھر ملاقات کا ایک حسین منظر پیش ہوتا تھا. مساجد آباد ہوتی تھی، ہر طرف چہل پہل، ایک رونق تھی جو ناقابل بیان تھی. ہر کوئی ایک دوسرے کو خوشخبریاں دے رہا ہوتا تھا. مگر اس مرتبہ کا رمضان بہت اذیت اور تکلیف میں آیا ہے. موت کا سناٹا، ہر کوئی ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہے، ایک دوسرے کا چور کہلا رہے، ہاتھ ملانا تک برداشت نہیں کر رہے، گلے ملنے کی کسی میں ہمت اور طاقت نہیں ہے. مساجد بند پڑی ہیں، عبادات موقوف ہو چکی ہیں. دل ہے کہ بھر بھر جا رہا ہے. دل چاہتا ہے خوب روئیں، خوب روئیں. کچھ تو ہم نے ایسا کیا ہے، کچھ تو ایسا ہوا ہے جو ہمارا رب ہم سے اس قدر ناراض ہے کہ اس نے رمضان کے مقدس مہینے میں بھی اپنے گھر کے دروازے ہم پر بند کر دیے. کچھ تو ہماری غلطیاں اور کوتاہیاں ہیں. اے رب، تو نے تو ہمیں مٹی کے خوبصورت کوزے جیسا نرم شفاف دل دیا تھا. ہماری غفلتوں نے، ہماری کوتاہیوں نے اسے پتھر کا بنا دیا. تیرا قرآن پڑھا گیا، ہم نے کوئی سبق نہ لیا، جس کی وجہ سے آج ہم اس مقام کو پہنچے. یا رب ذوالجلال، ہمیں معاف کر دے، ہماری غلطیاں، ہماری کوتاہیاں معاف کر دے. الہی، ہم تیرے غصے اور غضب کے قابل نہیں ہیں. ہم تو شروع سے تیرے لاڈ پیار کے عادی ہیں. تو نے ہم پر ہمیشہ اپنی رحمتیں اور کرم لوٹائے ہیں. آج تیرا غصہ دیکھا ہے، برداشت نہیں ہو پا رہا. الہی، اس رمضان کے صدقے ہماری مصیبتوں کو ٹال دے. اس وبا، اس بیماری کو جو خوف بن کر ہمارے سروں پر سوار ہے، اللہ اسے ٹال دے. الہی، تیری سوا کوئی طاقت نہیں ہے کسی میں سے ختم کرنے کی. الہی میری بہنوں، میں نے ایک چند آیات آپ کے سامنے پڑھی جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہی ہیں کہ ہم نے روزے تم پر فرض کر دیے. کیسے فرض کر دیے؟ کہ لازم رکھنے ہیں.
رعایت کچھ صورتوں میں دی، اس کی بھی تفصیل دے دی، لیکن اگر کوئی عذر شرعی نہیں ہے تو روزے لازمی رکھنے ہیں، اور روزہ رکھنے کا مقصد تاکہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ۔ یہ تقویٰ جو ہے نا، یہ انسان کی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی ہے، اور تقویٰ انسان کو نصیب ہوتا ہے عاجزی سے، انکساری سے اور اخلاص سے۔ جب انسان عاجزی اختیار کرتا ہے، انکساری اختیار کرتا ہے، تو اس کی عبادات میں اور اس کے معاملات میں اخلاص پیدا ہوتا ہے، اور جب انسان کے معاملات اور عبادات میں اخلاص پیدا ہوتا ہے تو ہی وہ تقویٰ کی سیڑھیاں چڑھنا شروع کرتا ہے، تبھی وہ رب کے قریب سے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ جب انسان اپنی عاجزی میں یہ تصور کرتا ہے نا، میں کچھ بھی نہیں ہوں، سمجھ لیجئے وہ کچھ نہ کچھ بننے لگا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں نا کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے، کہ ایک دانے کو جب مٹی میں چھپائیں تو تبھی وہ گل و گلزار ہوتا ہے، جب مٹی کے اوپر رہے گا ہوا اڑا کر لے جائے گی اور برباد کر دے گی۔ تو یہ مہینہ ہمیں تقویٰ کی تلقین کرنے، عاجزی سکھانے اور اخلاص کا درس دینے کے لیے آیا ہے۔ اگر ہم نے ان اسباق کو پڑھ لیا، یاد کر لیا اور اس پر ہم عمل پیرا ہو گئے تو یقین مانیے مقصد حیات حاصل ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت فرما رہی ہیں کہ تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے اسی لیے ہم نے لازم ٹھہرائے کہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ، یعنی زندگی اس انداز سے گزارو کہ ہمہ وقت اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیسے کر رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں کیا نہیں کرنا، یہ تمام باتیں اللہ کا تصور مد نظر رکھتے ہوئے کرو تو انسان کو تقویٰ نصیب ہوتا ہے۔ میری بہنوں، آج ہم نے اپنی غفلتوں، اپنی کوتاہیوں، اپنی خواہشات کے پیچھے لگ کر ہم نے اپنے دلوں کو پتھر کے ٹکڑے بنا دیا۔ آج ہمارے سامنے آیات قرآنی پڑھی جاتی ہیں، ہمیں کوئی اثر نہیں پڑتا، چاہے وہ جہنم کی آیات ہیں، چاہے وہ جنت کی خوشخبریاں ہیں، ہم پتھر کے پتھر ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کے دور میں ایک شخص نے آپ سے پوچھا، یا شیخ کیا ہو گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کے سامنے جب آیات قرآنی پڑھی جاتی تھی، جنت کے تذکرے ہوتے تھے تو صحابہ خوشی سے یوں دیوانے ہو جاتے تھے، یوں مانو کہ پاگل ہو جائیں گے، اور جب جہنم کی آیات پڑھی جاتی تھی تو صحابہ اس قدر روتے تھے جیسے روتے روتے ان کے دل پھٹ جائیں گے۔ آج قرآن پڑھا جاتا ہے، جنت کی آیات کے تذکرے ہوتے ہیں، جہنم کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن آنکھ سے آنسو نہیں چھلکتا۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک نے بہت خوبصورت جواب دیا۔ آپ نے فرمایا، اصل میں بات یوں ہے کہ صحابہ کے زمانے میں دل تھوڑا سو جایا کرتے تھے، تھک جایا کرتے تھے، جس کی وجہ سے انہیں جگانے کے لیے کوئی ایک آیت ہی کافی ہوتی تھی، لیکن ہمارے دل سوئے نہیں ہیں، بلکہ ہمارے دل مو گئے ہیں، مر گئے ہیں، اور اس مری ہوئی چیز کو کوئی نہیں جگا سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ تو میری بہنوں، ہماری بھی یہی کیفیت ہے۔ درس ہو رہے ہیں، جگہ جگہ محافل منعقد کی جا رہی ہیں، قرآن پڑھا جا رہا ہے، تفسیر کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے، تشریحات کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے، لیکن عمل میں ہم بالکل خالی ہیں، عمل ہمارے بالکل صفر ہیں، ہمارے معاملات بڑے گڑبڑ ہیں، جس کی وجہ سے آج ہمیں ایسا رمضان نصیب ہوا جس نے ہمیں لرزا کے رکھ دیا کہ ہم اپنے گھروں سے نکل کر اپنے ہمسایوں کو مبارک نہیں دے سکے، انہیں کوئی تحفہ نہیں پیش کر سکے، انہیں اپنے سینے سے نہیں لگا سکے، ان سے ہاتھ نہیں ملا سکے۔ اللہ، ایسا کیا ہو گیا؟ اللہ ہماری غفلتیں کوتاہیاں معاف کر دے۔ مانتے ہیں ہم بڑے لاپرواہ ہیں، مانتے ہیں ہم مجرم ہیں، لیکن اللہ یہ تو دیکھنا، ہم جیسے بھی ہیں مگر ہم تیرے باغی تو نہیں نا، ہم نے کبھی بغاوت کا ارادہ تو نہیں کیا نا۔ اے اللہ، تیرے سے تعلق ہے، یہ اس سے بڑی ہماری خوش نصیبی کیا ہے؟ ہم تو ہمہ وقت تجھے یاد رکھتے ہیں، تھوڑی کبھی غفلت ہو گئی، لیکن یا اللہ تیرے مقابل کسی کو نہیں کھڑا کیا، رکوع کیا تو تجھے کیا، سجدہ کیا تو تجھے کیا، اگر تجھے نہیں کیا تو کسی اور کو بھی نہیں کیا۔ تو میرے مالک، ہماری عاجزی انکساری دیکھ، ہم بھرے دل سے تجھ سے التجا کرتے ہیں، بھرے دل سے تجھ سے التجا کرتے ہیں،
رمضان کی رحمتیں لوٹا دے، رمضان کی برکتیں لوٹا دے، رمضان کی رونقیں لوٹا دے۔ اسی رمضان میں، انہی دنوں میں اللہ اعلان کر دے کہ یہ وبا تم سے ہٹا لی گئی، یہ وبا تم سے موڑ دی گئی، یہ موت کے سناٹے چھٹ گئے، یہ اذیت اور تکلیف ختم ہو گئی۔ تیرے سوا یہ خوشخبری کوئی نہیں سنا سکتا میرے مالک، کوئی نہیں سنا سکتا۔ ہماری التجا قبول کر لے میرے مالک، بڑے دل پریشان ہیں، بڑے دل بھرے بھرے ہیں اللہ، بہت دل بھرے بھرے ہیں اللہ۔ ہاں اللہ معاف کر دے، الہی معاف کر دے، اور ہمیں متقی اور پرہیزگار بنا دے، ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے۔ اے اللہ تیرا دوسرا حکم کیا ہے؟ اے اللہ تو نے دوسرا حکم فرمایا کہ رمضان وہ فضیلت والا مہینہ ہے جس نے قرآن نازل کیا، یعنی تو نے یہ فرما دیا کہ قرآن بہت معتبر کتاب ہے، اس کی اعتبار کا اندازہ اس سے لگائیے کہ یہ رمضان کے مقدس مہینے میں نازل کیا گیا۔ یوں تو جتنی بھی آسمانی علم اترے ہیں رمضان ہی میں اترے ہیں۔ قرآن پاک کی فضیلت اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ یہ پہلی وحی بھی رمضان میں اتری اور اس کی آخری وحی بھی رمضان میں اتری، اور تقریباً 23.5 سال کے عرصے میں قرآن نازل ہوا، اور اللہ رب العزت نے پوری شریعت مطہرہ کو ہمیں دے دیا۔ اے اللہ اس قرآن کے حق ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ کہتے ہیں علماء کہتے ہیں قرآن کے 4 حق ہیں۔ پہلا حق اسے ترتیل سے پڑھا جائے، دوسرا حق اسے تجوید سے پڑھا جائے، تیسرا حق اسے سمجھ کے پڑھا جائے، اور چوتھا حق اس پر عمل کیا جائے۔ آج ہم میں سے کتنے % لوگ ہیں جو اس کو تجوید سے پڑھتے ہیں، یعنی خوبصورتی سے پڑھتے ہیں، ترتیل سے پڑھتے ہیں یعنی لگاتار پڑھتے ہیں، سمجھ کے پڑھتے ہیں یعنی یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں، اور پھر جو اللہ کہتے ہیں اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ ہمیں دنیا کے معاملات کے لیے تو فرصتیں ہی فرصتیں ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو 16 17 سال اسکول، کالجز، یونیورسٹی میں تو بھیجنے کو تیار ہیں، اپنا کمایا ہوا سارا مال و اسباب ان پر لٹانے کو تیار ہے، لیکن قرآن کے لیے 2 سال 3 سال 4 سال ہمیں مصیبت لگتی ہے۔ ناظرہ پڑھا لیا بس ہم سمجھتے ہیں ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی۔ کل جب ہمارے بچوں سے یا ہم سے یہ سوال ہوگا کہ قرآن بھیجا تھا، کیا کہہ رہا تھا قرآن تم سے، اور کیا تم نے اس کے مطابق زندگی گزاری، تو کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ کچھ بھی نہیں۔ تو میری بہنوں یہ غور کر لیں، یہ قرآن اس مہینے میں نازل ہوا ہے، یہ مہینہ معتبر، یہ قرآن معتبر، تو ہماری زندگیاں بھی معتبر ہیں۔ ہمیں اپنی زندگیوں کو ان کے سانچے میں ڈھالنا ہوگا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہوں دنیا اور آخرت میں۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تو پھر اس کا دل جو ہے نا بہت نرم ہو جاتا ہے۔ وہ نرم دل سے خواہش کرتا ہے کہ اے اللہ میرا دل چاہتا ہے میں تجھ سے دعائیں کروں، التجائیں کروں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رات کے آخر پہر تو نے پہلے پہر روزہ رکھا، تو نے اس کے بعد قیام اللیل یعنی قرآن سنا، اب تو کیا کر، اب تو میری طرف دعا کے لیے آ جا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تجھ سے سوال کرے میرے بندے عنی میرے بارے میں، فَإِنِّي قریب، تو آپ کہنا میں بالکل 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 میں آپ کے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، پوری کائنات مل کر اگر مجھے پکارے تو میں ہر ایک کی پکار کا جواب دینے کی طاقت رکھتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا، بس تمہیں بھی چاہیے کہ میرا کہا مانو، وَلْيُؤْمِنُوا، مجھ پر ایمان لاؤ، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ تو میری بہنوں قرآن کے حوالے سے رمضان کی 3 عبادات لازم ہیں، روزہ رکھنا، قیام اللیل یعنی تراویح پڑھنا، اور اس کے بعد آخر میں دعا کا کرنا۔ اس مہینے میں روک کر جتنی دعائیں کر لیں اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے جو دنیا سے جا چکے، جو دنیا میں ہیں، اپنی اولادوں کے لیے اور اپنی آخرت کے لیے، سمجھ لیجئے ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ دعا کے بھی اللہ تعالیٰ نے 3 درجے رکھے، ایک دعا جو فوراً قبول ہو جاتی ہے اس کا ثمر مل جاتا ہے، ایک وہ دعا جو اللہ تعالیٰ محفوظ کر دیتے ہیں کہ قیامت کے دن انہیں اجر ملے گا، اور ایک وہ دعا جو قیامت کے دن ہمارے درجات بلند کرنے کا سبب بنے گی۔
تو اللہ تعالیٰ ہماری التجائیں، ہماری دعائیں دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے ہوں اور کسی چیز کے لیے نہ ہوں۔ دنیا کی کیا بات ہے، دنیا تو رو کر بھی گزر جائے گی، ہنس کر بھی گزر جائے گی۔ زندگی کی کیا اہمیت ہے؟ اگر زندگی کی اہمیت جاننا چاہتے ہو تو کسی پاگل خانے میں جا کے دیکھو کس قدر پاگل وہاں پڑے ہوئے ہیں، جن کو کھانے کی ہوش نہیں، جن کو پہننے کی ہوش نہیں، جن کو سونے کی ہوش نہیں، زندگی وہ بھی گزار رہے ہیں اور ایک ہم بھی گزار رہے ہیں۔ لیکن یہ شکر ادا کیجیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں شعور والی زندگی دی ہے جس میں ہم قرآن کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں اور اپنی زندگیوں کو تقویٰ کی طرف لے جائیں، طہارت کی طرف لے جائیں۔ اتنی عقل تو ہمیں ہے کہ جس جگہ جتنا کسی نے رہنا ہوتا ہے وہاں پر سامان بھی اتنا ہی لے جاتا ہے، اور جس جگہ جتنا قیام ہوتا ہے انتظام بھی اتنا ہی ہوتا ہے۔ دنیا میں ہم نے آج رہنا کہ کل نہیں، کوئی پتہ نہیں ہے۔ کئی گھروں سے نکلے اور گھروں میں آنا نصیب نہیں ہوا، کوئی گھروں ہی میں دم توڑ گئے۔ ہم نے جانا بہرحال اس جگہ ہے کہ جہاں پر ہمیں سنا دیا جائے گا ہم فیہا خالدون، یہاں تم ہمیشہ کے لیے آئے ہو، مجرم بن کر آئے ہو تو ہمیشہ کے لیے، محبوب بن کر آئے ہو تو ہمیشہ کے لیے۔ تو میری بہنوں، ان تینوں باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے رمضان کو اسی ترتیب سے گزاریے گا، یعنی اچھے طریقے سے پورے شرائط کے ساتھ روزہ رکھیے گا۔ روزے کی حالت میں 3 باتوں کا اہتمام کیجیے گا، بہت کم بولیے گا، بہت کم سوئیے گا اور بہت کم کھائیے گا۔ میرے نبی کی شان تھی، میرے نبی فرماتے ہیں کہ روزے کی حالت میں کم بولنا، کم کھانا اور کم سونا مومن کی نشانی ہے۔ جب روزہ مکمل ہو جائے تو اپنی قیام اللیل کا آغاز کیجیے گا، تراویح پڑھیے، نماز پڑھیے، تہجد پڑھیے، کچھ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، جو بھی عبادت کریں، چاہے وہ رات کو کریں چاہے وہ دن کو کریں، اس میں آپ کے دل اور دماغ کا جاگنا ضروری ہے۔ یہ نہ ہو آنکھیں بوجھل ہیں، دل ساتھ ہی نہیں دے رہا، جسم اکڑا ہوا ہے، لیکن کل بتانا ہے میں نے اتنا پڑھا ہے تو مجھے پڑھنا پڑے گا، نہیں۔ اللہ کو اخلاص چاہیے، اللہ کو نیک نیتی چاہیے، اللہ کو یہاں سے نکلی آواز چاہیے، دل سے، کیونکہ دل جو ہے وہ اللہ کا گھر ہے۔ ہم نے اس دل سے کینہ، نفرت، بغض، سستیاں، کاہلیاں، ہر چیز کو نکال کر اسے اللہ تعالیٰ کے لیے پاک صاف کرنا ہے۔ یہ اللہ کوزہ گھر ہے، اس نے یہ کوزہ ہمیں دیا ہے جس میں شفاف چیزیں ہم نے رکھنی ہیں، اور شفاف چیز میں سب سے پہلے اللہ کی محبت ہے۔ تو میری بہنوں، ایک اور کام کیجیے گا، قبولیت کے دن آ گئے تو ایک دعا کثرت سے کیجیے گا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی محبتک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی محبتک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی محبتک۔ اس کے بعد دعا کا اہتمام، تہجد کا وقت ہو جاتا ہے اور اس وقت کی دعا میرے نبی کا فرمان ہے، عرش سے سیدھا اوپر جاتی ہے اور قبولیت کی سند لے کر آتی ہے۔ تو دعاؤں کی بہت زیادہ کثرت کیجیے گا۔ دعا مانگنے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ سب سے پہلے جو بھی آپ دعا کریں اپنے پیاروں کے لیے کریں جو دنیا سے جا چکے ہیں، کیونکہ وہ ایک ایک لمحہ ہماری دعاؤں کے منتظر ہیں، تو ہم ان کے پیچھے کچھ بھیجیں۔ قرآن پڑھیں، وہ ان کے لیے تحفتاً بھیجیں، نماز پڑھیں، ذکر اذکار کریں، فوری طور پر ان کی طرف بھیجتے چلے جائیں، انتظار میں نہ بیٹھیں کہ اتنا ہو جائے گا، اتنا نہیں، یہ بخل ہے۔ فوراً ان کے لیے بھیجیں، چاہے ایک لفظ ہی کیوں نہیں پڑھا، تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ رحمتوں والا مہینہ اس وقت گزر رہا ہے، تو ان کے لیے بخششوں کا باعث بن رہا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورۃ مومن میں، اللہ فرماتے ہیں جو بندہ بندی میرے بندوں کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، وہ جو دنیا سے جا چکے یا دنیا میں موجود ہے ان کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، تو میں سمندر کی مچھلیاں اور حاملین عرش جنہوں نے میرا عرش تھام رکھا ہے ان کو اس انسان کی مغفرت کے لیے دعا پہ لگا دیتا ہوں۔ اب سوچئے، میں اپنے کسی پیارے کے لیے دعا کر رہی ہوں اور میرے لیے حاملین عرش اور سمندر کی مچھلیاں دعا کریں، تو کیا ان کی دعا میرے حق میں رد ہوگی؟ ہرگز نہیں۔ تو دعاؤں کی بڑی اہمیت ہے۔ پہلے اپنے پیاروں کو یاد کیجئے، پھر اس کے بعد اپنی اولاد، اپنے گھر، اپنے وطن، اپنے عالم اسلام کی ایک ایک جان کو یاد کیجئے اور دعا کیجئے، اللہ جس طرح کی مجھے راحت نصیب کی ہیں کل عالم کے مسلمانوں کو عطا فرما۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی، میرا کہنا ماننا ہے، مجھ پر ایمان لانا ہے،
کیونکہ میں ہی صرف تمہارا خالق اور مالک ہوں، میرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ اگر ذرا سی بھی شرک کی آمیزی ہوئی تو تمہارے روزے بھی گئے، تمہاری قیام اللیل بھی گیا، تمہاری عبادات اور دعائیں بھی گئیں۔ شرک جو ہے بہت بڑا ظلم ہے، تو میری بہنوں کسی حالت میں اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہ کرنا، اور اگر تم شرک سے باز آ گئی تو لعلہم یرشدون، وہ تمہیں ضرور ہدایت عطا فرمائے گا۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہر روز میں تجوید یعنی صحیح قرآن پڑھنے کی آسان قانون آسان زبان میں سمجھاؤں گی، ایک قانون ہر روز سمجھاؤں گی ہر درس کے بعد۔ اور آج کا رول کیا ہے کہ جب بھی قرآن پاک پڑھیں جہاں سنگل زیر زبر پیش ہو، ایک زیر ایک زبر ایک زیر پیش ہو، تو یاد رکھیے گا میری بہنوں، اس لفظ کو ہرگز بڑا نہیں کرنا۔ جیسے الف زبر ا، با زبر با، تا زبر تا، سا زبر سا، ہرگز لمبا نہیں کرنا۔ یہ نہیں آ با، اکثر ہم اس طرح کے انداز میں سپارے اور غفلتوں سے پڑھتے ہیں، تو یہ مجہول طریقے ہیں، غلط طریقے ہیں۔ تو کیسے پڑھنا ہے؟ زا کے ساتھ کھڑی زبر ہے، الف لام میم، زا لی کل، لی کل، لی سنگل زیر اور کل سنگل زبر لام کے ساتھ ملا، ذالکل کتاب، تا کے اوپر کھڑی زبر، کتاب جو سنگل زبر زیر آ رہے ہیں، لا ریب فیہ، سنگل زیر زبر جہاں آپ کو نظر آئیں اس کو لمبا نہیں کرنا۔ اگر آپ احتیاط سے پڑھیں گی سنگل زیر زبر کو، ہرگز لمبا نہیں پڑھیں گی، تو آپ دیکھیے گا آپ کے قرآن پڑھنے میں کس قدر تبدیلی آئی ہے۔ غفلت سے نہ پڑھیے، آسمان سے اتری ہوئی کتاب ہے، اللہ کے کلاموں میں سے ایک کلام ہے، اللہ کے آسمانوں پر اسے ترتیب دیا گیا ہے، وہاں اسے تحریر کیا گیا ہے۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہماری کمزور زبانوں پر اس کو جاری و ساری کر دیا۔ تو میری بہنوں اس کی شان کے مطابق پڑھیے، تھوڑی سی محنت کر لیجئے، اور اگر محنت کے دوران پڑھنے میں کچھ مشکل پیش آئے تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا جو انسان میرے قرآن کو صحیح پڑھنے کی کوشش کرے اور پڑھنے میں اسے مشکل پیش آئے تو اس کو میں دوہرا اجر دیتا ہوں، ایک پڑھنے کا اور ایک محنت کرنے کا۔ تو یہ رولز یاد رکھیے، سنگل زیر زبر کو بالکل نہیں کھینچنا۔ تو میری بہنوں اللہ رب العزت سے التجا ہے کہ وہ ہماری زندگی کی بہاریں، رمضان کی رونقیں ہمیں لوٹا دے اور اس مصیبت اس وبا سے ہمیں رہائی عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ایسا ہوگا اور ضرور ہوگا۔ اسی رمضان کے چند دنوں تک اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ضرور خوشخبری سنائیں گے، ہماری مساجد بھی آباد ہوں گی، ہمارے بازار کی رونقیں بھی لوٹیں گی، ہماری دلوں کی رونقیں بھی لوٹیں گی، اور ہماری دلوں کی بہاریں بھی لوٹیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔